اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سکون قلب چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا واقعہ قصص الانبیاء سے لیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے ابلیس کی مکاری اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی بت پرستی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جوڑا 40 بچے تھے، جن میں حابیل، قابیل، صالح، عبد الرحمن اور شیث علیہ السلام تھے، جن کو حبد اللہ بھی کہتے ہیں۔ تمام بھائیوں نے سرداری انہی کو دی تھی۔ ان کی اولاد میں سے 4 بزرگ تھے، سوا، یعوز، یعوق اور نصر۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وود آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت نیک سلوک تھا اور بڑا نیک بزرگ تھا۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دیندار ولی اللہ تھے اور بہت لوگ ان کے معتقد تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے، لوگ مجاور بن کے ان کی قبر پر بیٹھ گئے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ناظرین، ابلیس لعین ان کے پاس انسانی صورت میں آیا اور کہا، اس بزرگ کی یادگار قائم کرو جو ہر وقت تمہارے سامنے رہے۔ سب لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا۔ ابلیس نے اس بزرگ کی تصویر بنا کر ان کے پاس کھڑی کر دی، جس کو دیکھ کر یہ لوگ یاد کرتے تھے اور سب لوگ وہاں آتے۔ پھر ابلیس نے ان لوگوں کو کہا کہ تم کو دور سے آنا پڑتا ہے، اس لیے میں تم کو بہت سی تصویریں بنا دیتا ہوں، تم ان کو بطور یادگار سمجھو اور گھروں میں رکھ لو۔ ناظرین، یہ بات لوگوں کو پسند آ گئی، مگر دوسری پشت کے لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ان تصویروں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس بزرگ کا نام ود تھا۔ اسی طرح سوا اور یعوز، یعوق اور نصر کی بھی پوجا پاٹ شروع ہوئی تھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ قوم نوح کے بتوں کو اہل عرب نے لے لیا۔ دمت الجندل میں قبیلہ کلب ود کو پوجتے تھے اور حزیل قبیلہ سوا کا پرستار تھا، اور قبیلہ مراد اور قبیلہ بنو عطیف جو صرف کے رہنے والے تھے، یہ یعوز کی پوجا کرتے تھے، اور ہمدان قبیلہ یعوق کا پجاری تھا، اور اہل ذی قلع کا قبیلہ حمیر نصر بت کو ماننے والے تھے۔ یہ 5 بت حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں زمین کی تہہ میں دب گئے تھے۔ ناظرین، ابلیس مردود نے عرب والوں کو ان کا نشان بتایا، پھر عرب کے نادانوں نے ان کو زمین سے نکالا، پھر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اصل میں یہ سب بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد شیطان لعین نے اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان بزرگوں کی عبادت گاہوں میں ان کی یادگار قائم کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہاں نشان بنا دیے اور ہر بزرگ کے نام پر مشہوری ہو گئی۔ جب تک یہ لوگ زندہ تھے، ان جگہوں کی پرستش نہ ہوئی تھی۔ پھر ان لوگوں کے مر جانے اور علم کے اٹھ جانے پر پچھلے لوگوں نے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ جن بتوں کا ذکر ہوا ہے، ان کے علاوہ عرب کے اور بت بھی تھے۔ بنی ثقیف کا لات تھا، اور بنی سلیم کا عزا، اور بنی غطفان اور بنی نذیر اور بنی سعد اور بنی بکر کا بھی عزا تھا، اور اہل قدید اور مسلل کا منات تھا، اور اہل مدینہ بھی ان بتوں کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ اور اصاف، نائلہ اور حبل اہل مکہ کے بت تھے۔ اصاف کو حجرہ اسود کے سامنے کوہ صفا پر کھڑا کیا گیا تھا، اور نائلہ کو رکن یمانی کے سامنے، اور حبل کو خاص کعبہ کے اندر لگایا تھا۔ یہ بڑا بت تھا، 8 گز اونچا تھا۔ جنگ کے وقت اسی کا نام لیا جاتا تھا۔ ابو سفیان نے احد کی جنگ میں پکارا تھا، اہل حبل، اور اس کے جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اللہ عز و جل حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا، اس کے بعد یہ 5 بڑے بت شیطان کے دکھانے پر ریس سے لوگوں نے نکالے، پھر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی، اور وہ بت یہ ہیں، ود، سوا، یعوز، یعوق اور نصر۔ جب حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت سے نا امید ہو گئے اور پروردگار عالم نے بھی بتا دیا کہ اب ان میں ایمان لانے والے کوئی نہیں، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا کرنا شروع کر دی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، اس زمین پر کسی مسافر کے بسنے کی جگہ نہ چھوڑ، اگر تو ان کو زندہ چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، اور ان کی اولاد کا سلسلہ بھی گمراہی پر قائم رہے گا۔
پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو بخش دے، اور اس کو بھی جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا ہے، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کو بخش دے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔